ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ آیت کی شروعات ہی اس انداز میں ہے کہ جیسے ہم اپنی لائف میں ایک سوال اٹھاتے ہیں اور وہ سوال کرنے کا انداز اور اس سوال کرنے کے اندر جو ہماری باڈی لینگویج ہوتی ہے، جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں، جو ٹون ہوتی ہے، اس کے اندر ہی جواب موجود ہوتا ہے۔ مثلا جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم پڑھے بغیر ہی ڈاکٹر بن جاؤ گے، یا یہ کہتے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم پڑھے بغیر ہی پاس ہو جاؤ گے، تو یہ ایک سوال ہم کرتے ہیں، لیکن اس سوال کے اندر جواب ہوتا ہے۔ وہ جواب کیا ہوتا ہے؟ ہم دوسرے شخص کو یہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ تم پڑھے بغیر، محنت کیے بغیر ڈاکٹر نہیں بن سکتے، اور پڑھے بغیر، محنت کیے بغیر پاس نہیں ہو سکتے۔ تو وہ جواب ہم سوال کے انداز میں جو ہے وہ کنوے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، یعنی کہ کوئی آزمائش نہیں ہونی، کوئی حالات نہیں آئیں گے، بس تم صرف خواہش کرو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے جا کے جو بات بتائی، اس پہ آنے سے پہلے ایک جنت اور جہنم کے بارے میں جو ایک بڑی زبردست حدیث ہے، اور حدیث جو ابو داؤد اور ترمذی کے اندر ہے، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کا ایک کانسیپٹ دیا کہ وہ جو راستہ ہے وہ کیسا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبریل علیہ السلام کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ جا کے جنت دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام جب جنت دیکھ کر آئے تو بڑی خوبصورت تھی وہ، واپس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، یہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ اس میں تو ہر کوئی جانے کی خواہش کرے گا، ہر شخص اس میں داخل ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کے راستے کو آزمائشوں سے اور مصائب سے گھیر دیا، اور پھر فرمایا کہ اب جا کے دیکھ کر آؤ۔ جب دوبارہ گئے جبریل علیہ السلام تو واپس آئے، آ کے کہنے لگے کہ یا اللہ، مجھے تیری عزت کی قسم، اس کا راستہ تو اتنا مشکل ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا اور جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جا کے جہنم دیکھ کر آؤ۔ تو جب جبریل علیہ السلام دیکھ کر آئے تو آ کے کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، یہ تو اتنی خوفناک ہے کہ اس میں تو کوئی بھی داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہنم کو لذات اور شہوات سے ڈھانپ دیا، اور پھر جبریل علیہ السلام سے کہا کہ اب جا کر دیکھ کر آؤ۔ تو جب واپس آئے تو کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم، اس کا راستہ تو اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس میں سبھی داخل ہوں گے اور کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ تو یہ جو ایک بہت بڑی کنفیوژن ہوتی ہے ہمارے درمیان، جنت جہنم، کون جائے گا، کیسے جائے گا، یا ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، برے اعمال کا کیا ہوگا، بہت زبردست طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر سارا کانسیپٹ کلیئر کر دیا کہ جنت کا جو راستہ ہے، وہ جنت کو تم خواہش کرو، اس میں جانے کی کوشش کرو، لیکن اس کا راستہ آسان نہیں ہے، مشکل ہے۔ اس میں مصائب ہیں، اس میں پریشانیاں ہیں، اس میں تکالیف ہیں، اس میں قربانیاں ہیں، اس میں اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے، اس میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر جب زندگی گزارنی پڑتی ہے تو بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اور جہنم کا راستہ بڑا آسان ہے، کوئی تمہارے سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی، جو دل چاہے کرو، جیسے چاہے دل کرو، اپنی خواہشات کی پیروی کرو، حلال حرام کی کوئی تمیز کرنے کی ضرورت نہیں، آخرت کا کوئی کانسیپٹ نہیں، تو بس اس طریقے سے زندگی گزارو گے تو وہ راستہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ اور یہ اگر دیکھا جائے تو آج ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جب بھی کوئی شخص دین کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے اور جنت کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کو مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں، اور جو جہنم میں جانے کا راستہ ہے وہ اتنا آسان ہے کہ جو مرضی کرو، جو زبان سے آتا ہے بول دو، جو دیکھنا ہے دیکھ لو، جس کے ساتھ ملنا ہے مل لو، جہاں تعلق قائم کرنا ہے کر لو، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، بس اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزارو۔ تو کیا ہے کہ بڑا آسان کام ہے، لیکن یہ راستہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ جب انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت کو چھوڑ کے خواہشات کی اور غلامی کرتا ہے اور شیطان کی غلامی کرتا ہے تو پھر وہ ایک صراط مستقیم سے ہٹ کے جہنم کے راستے کی طرف چل پڑتا ہے۔ اور
جنت آسان نہیں ہے اور جنت حاصل کرنا بہت آسان بھی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی کنفیوژن ہوتی ہے۔ اور اس میں اگر دیکھا جائے تو جو جنت میں جانے والے اعمال ہیں، ہمیں ہمارا دین اس کا پورا اسپیکٹرم دیتا ہے۔ ہمیں قرآن و سنت سے کچھ ایسے اعمال بھی ملتے ہیں جو کہ بہت آسان اعمال ہیں اور صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ مثال کے طور پہ جس طرح کی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ظاہری طور پہ بڑا آسان عمل ہے، بھئی خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، جنت میں چلے جاؤ گے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت حائل ہے، یعنی اگر اس کے بعد اسے موت آتی ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اب فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لینا کوئی بہت مشکل کام تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ کے 99 نام حفظ ہو وہ جنت میں جائے گا، اور یہ مستند احادیث ہیں، یہ احادیث کوئی ضعیف درجے کی نہیں ہے۔ تو اب اپیرنٹلی کیا لگتا ہے کہ یہ تو بڑی آسان ہے جنت، خلوص دل سے لا الہ الا اللہ پڑھ لو، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لو، اللہ کے 99 نام یاد کا حفظ کر لو، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، اور اس کے اوپر میں نے پورا ایک لیکچر کیا ہوا ہے، آئی تھنک 2 یا 3 سیشن ہم نے کیے تھے، جو کہ جنت میں لے جانے والے اعمال، یوٹیوب پہ جا کے آپ پلے لسٹ میں سرچ کر سکتے ہیں۔ ان اعمال کے بارے میں ہم نے بات کی تھی جن کا تذکرہ قرآن و حدیث میں آیا کہ جب کوئی انسان ان اعمال کو اختیار کرتا ہے تو وہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ تو اپیرنٹلی کیا لگتا ہے کہ کچھ اعمال تو بڑے آسان ہیں، تو یہ والا آسان والے اسپیکٹرم کا جو ایک سائڈ ہے وہ بھی ہمیں پتہ لگ گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جنت میں جانا اتنا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے جان اور ایمان والوں کا مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ لگتا ہے؟ جنت میں جانا ہے تو اپنے جان اور مال کی قربانی دینی ہوگی۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے، اللہ کی جنت حاصل کرنی ہے تو بڑا مہنگا سودا ہے، اس کے لیے تمہیں اپنی جان اور اپنا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں لگانا ہوگا، تب جا کے جنت ملے گی۔ تو یہ 2 ایکسٹریم ہمیں نظر آتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان ان تمام چیزوں کو ایز اے پیکیج لینا چاہیے۔ آج ایک بہت بڑی کنفیوژن یہ کریٹ کی جاتی ہے کہ بہت سارے موٹیویشن اسپیکر کیا کرتے ہیں جی، آ کے وہ جنت کو اتنا مشکل بیان کریں گے کہ انسان سوچے گا بھی میرے واسطہ کام نہیں ہے۔ وہ لگتا ہے کہ صرف موٹیویشن اسپیکر خود ہی جا سکتا ہے اس جنت کے اس کانسیپٹ کے اوپر، باقی کوئی نہیں جا سکے گا۔ اور کچھ جگہوں کے اوپر کیا ہوتا ہے کہ اتنا آسان کر دیتے ہیں کہ ہر بندہ مطمئن ہو کے بیٹھا ہے یہ تو میں چھوٹے چھوٹے کام تو میں کرتا ہوں تو میں تو جنت میں جاؤں گا۔ اصل چیز کیا ہے کہ دین کے اعتبار سے جب بھی کوئی چیز آپ نے سیکھنی ہو وہ مستند جو ہے وہ سورسز سے لیا کریں۔ صرف فلسافیکل ڈسکشنز اور سائیکولوجیکل انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ دین کے اندر کافی نہیں ہوتی ہیں۔ دین جو ہے وہ قرآن و حدیث کا نام ہے، اور احادیث میں بھی جو مستند احادیث ہیں، جو چیز ہمیں کلیئرلی قرآن و سنت سے ملتی ہے we have to stick to that۔ اب اس سے باہر نکل کے کوئی اپنی فلسفی آپ کو جھاڑے اور جنت میں لے جانے کا ایک عجیب و غریب کانسیپٹ بتائے تو وہ آپ کو بھی کنفیوز کرے گا اور آپ کو صحیح طریقے سے صحیح راستے سے ڈسٹریکشن کی طرف لے جائے گا۔ اسی لیے جب بھی کوئی بات ہو دین سے متعلق، آخرت سے متعلق، تو اپنے آپ کو لمٹ کریں کہ جو چیز ہمیں جتنی جو ہے وہ قرآن و حدیث میں ملی ہے ہم اسی کے اوپر فوکس کر کے کریں گے، اور وہ بہت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دین نے کوئی انکمپلیٹ انفارمیشن پہنچائی ہے، اس کو اگر آپ فالو کریں گے پراپر طریقے سے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ کافی ہے۔ اگر کسی انسان نے کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے وہ انفارمیشن اور وہ علم جو دیا گیا ہے اس کی کامیابی کے لیے کافی ہے، اگر اس کے اوپر عمل کرے تو یہ ایک کانسیپٹ ہے۔ یہاں پہ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ اور اگر یہ دیکھا جائے جو 3 احادیث میں نے آپ کو بتائی، 3 اعمال جو آسان ہیں، اصل چیز کیا میٹر کرتی ہے؟ اصل چیز ان تمام اعمال میں، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، جو چیز میٹر کرتی ہے اور جو چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ میرے بندوں تک جب میرے دین کی کوئی بات پہنچی، چاہے وہ چھوٹی بات تھی یا وہ بڑی بات تھی، انہوں نے چھوٹی بات کو بھی عمل کیا اور انہوں نے بڑی بات کے اوپر بھی عمل کیا۔ یہ جو سبمسو ایٹیچیوڈ ہے، اللہ کے سامنے جھک جانا ہے، سمینا و اطعنا والا جو انسان کا رویہ ہے،
اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے، چاہے بات چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. اصل بات جو میٹر کرتی ہے، بات کرنے والا کون ہے، یہ بتائی کس نے ہے، یہ حکم کس کا ہے. اور ایک ایمان والا اسی سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ اگر مجھے کسی جگہ پہ چھوٹا عمل نظر آئے گا میں اس کو بھی کروں گا، اور اگر کسی وقت مجھے کوئی بڑی قربانی دینی پڑی، اپنے مال کی قربانی اور یہاں تک کہ اگر اپنی جان بھی قربان کرنی پڑی اللہ کی خاطر، تو وہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ وہ ایٹیٹیوڈ اور رویہ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی اسپرٹ کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ بحیثیت مسلمان جو اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے.